بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس کو اختصار سے اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ پچھلے زمانے کے اندر 3 شخص سفر پر نکلے، راستے میں موسم خراب ہو گیا، پہاڑی راستہ تھا، موسم خراب ہوا، بارش شروع ہوئی، انہوں نے پناہ لینے کے لیے پہاڑوں کے اندر ایک غار تلاش کی، غار کے اندر چلے گئے، ادھر موسم زیادہ خراب ہو گیا، زیادہ طوفان تیز ہو گیا، ایک اوپر سے پہاڑ سے چٹان کا ٹکڑا ٹوٹا، وہ لڑکتا ہوا نیچے آیا، غار کے منہ کے آگے آ گیا، غار کا منہ بند ہو گیا، یہ تینوں اللہ کے بندے اس غار میں بند ہو گئے۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کے اندر۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تینوں بند ہو گئے، اپنے طور پہ تینوں نے زور لگانے کی بڑی کوشش کی، اس پتھر کو چٹان کو ہٹانے کی، نہ ہٹا سکے۔ جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو جائے، پھر ایک طرف اس کا دھیان جاتا ہے، پھر اس کا دھیان ایک طرف جاتا ضرور ہے، کتنا ہی گناہگار ہو، اسے پھر خیال اس کا آ ہی جاتا ہے کہ آج اس کو پکاروں جو ہر کام اس کے بس میں ہے، جو لاچار اور مجبور نہیں۔ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، رب کو پکارنے لگے۔ اب تینوں نے مشورہ یہ کیا کہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، زندگی کے لالے پڑ گئے ہیں، چٹان نہ ہٹی، یہی غار کے اندر ہی مر جائیں گے، تو چلو اللہ کی بارگاہ میں کوئی اپنی زندگی کا ایسا عمل یاد کر کے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اس کا وسیلہ پیش کر کے، وسیلے کی فضیلت بتا رہا، اس عمل کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگتے ہیں، رب ہو سکتا ہے قبول فرما ہی لے، یہ مشکل آسان ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں ان میں سے پہلا جو تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کی، مالک و مولا تو جانتا ہے دلوں کے حال، اے اللہ آج ہم بڑی مصیبت میں ہیں، مولا تو جانتا ہے کہ میں اپنے والدین سے بڑی محبت کرتا تھا، ان کا بڑا فرما بردار تھا، یہاں تک کہ جب رات کو شام کو تھکا ماندہ کام سے واپس آتا، بکریاں رکھی ہوئی تھی، ان کا دودھ نکالتا، دودھ دھوتا، تو پہلے اپنے والدین کو وہ گرم گرم پیالہ دودھ کا پیش کرتا، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو بعد میں دیا کرتا تھا۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں تیری رضا کے لیے اپنے والدین کی یہ خدمت کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن جب میں جانوروں کا چارہ وغیرہ لینے کے لیے بہت دور نکل کے آتے ہوئے دیر ہو گئی، میرے گھر میں پہنچنے تک رات اتنی ہو گئی تھی کہ والدین انتظار کر کر کے سو گئے تھے۔ جب میں گھر میں پہنچا لیٹ نائٹ، دیر سے رات کو، تو آ کر بکریوں کا دودھ دوہا، دودھ نکالا، اس کو گرم کیا۔ اب یہ میرے بچے یہ میرے ساتھ لپٹ رہے تھے دودھ پینے کے لیے، میرے ساتھ ضد کر رہے تھے، لیکن میرے والدین سوئے ہوئے تھے۔ مولا تو جانتا ہے تیری رضا کے لیے ان کو جگانا بھی میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کی نیند خراب ہوگی، اور والدین کو دودھ پلائے بغیر اپنے بیوی بچوں کو دینے کا بھی میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ زندگی کا ریکارڈ یہ تھا، پہلے والدین کو پلاتا رہا ہوں، بچوں کو والدین سے آگے پریارٹی اہمیت نہ دینا چاہتا تھا۔ اللہ تو جانتا ہے اسی حالت میں میرے بچے دودھ پینے کے لیے میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہوتے رہے تھے، والدین سوئے ہوئے تھے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی تھی۔ صبح میرے والدین اٹھے، ان کو پہلے دودھ پلایا، بیوی بچوں کو پھر پیش کیا تھا۔ اے اللہ تیری رضا کے لیے یہ والدین کی خدمت کی تھی۔ اور یہاں سے اس حدیث کو آگے چلانے سے پہلے میرے بھائی بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ والدین کی اہمیت کو بھی سمجھیے، والدین کی فرما برداری کتنی بڑی چیز ہے، اس کا اندازہ کیجئے اور اپنے والدین کی قدر کیجئے، ان لوگوں سے درس حاصل کیجئے، وہ اپنے والدین سے کتنی محبت کرنے والے تھے، والدین کی کتنی کیسی فرما برداری کرنے والے تھے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں جب اس شخص نے یہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور یہ دعا کی کہ مولا اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے میری، تو مولا اس چٹان کو راستے سے ہٹا دے، ہمیں آسمان تو نظر آنا شروع ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ دعا کی اللہ کی قدرت کے رب تعالیٰ نے اس وسیلے کی برکت سے چٹان کو تھوڑا سا وہاں سے سرکا
کہ آسمان نظر آنا شروع ہو گیا، جو اس نے دعا کی تھی وہ پوری ہو گئی، لیکن ابھی اتنا رستہ نہیں بنا تھا کہ باہر نکل سکتے۔ دوسرا شخص اٹھا، اس نے بھی دعا کرنا شروع کی، مالک و مولا ہم بڑے بے بس ہیں، اے اللہ تو ہی طاقت والا ہے، مولا تو جانتا ہے کہ میں اپنی چچا کی بیٹی سے بڑی محبت کرتا تھا، جیسے بعض مردوں کو عورتوں سے محبت ہو جاتی ہے، وہ کہنے لگا کہ اے اللہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے بڑی محبت کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کے عشق میں اتنا گرفتار ہوا کہ میں نے اس سے اپنا آپ میرے حوالے کرنے کی پیشکش کی، وہ نہیں مانتی تھی، لیکن مجبور ہو کر اس کو روپے پیسے کی ضرورت تھی، میں نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1000 دینار کی اس کو پیشکش کی، 1000 سونے کے سکے میں نے بڑی تگ و دو کر کے، بڑی مدت میں وہ جمع کیے، محنت کر کے وہ سونے کے سکے لے جا کے اس کو دے دیے۔ جب میں نے اس پہ قابو پا لیا، اس نے کہا کہ تم میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، اور اللہ کی ذات کو مت توڑ، اس اللہ سے ڈر جا۔ وہ شخص دعا کرتے ہوئے کہتا ہے مالک و مولا تو جانتا ہے، وہ 100 دینار میں نے بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے، خون پسینہ ایک کر کے جمع کیے تھے، لیکن اس وقت میں فقط تیری ڈر کی وجہ سے، تیری رضا کے لیے پیچھے ہو گیا، اس اپنے چچا کی بیٹی کو چھوڑ دیا، گناہ نہیں کیا، فقط مولا تجھے راضی رکھنے کے لیے تجھ سے ڈر گیا تھا۔ اللہ اگر یہ نیکی تجھے قبول ہے تو یہ چٹان راستے سے ہٹا دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کو اس کا وسیلہ بھی پسند آیا، چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی، لیکن ابھی بھی اتنا رستہ نہیں بنا تھا کہ باہر نکلا جا سکتا۔ اب تیسرا شخص جو ہے یہ بھی دعا کرتا ہے، اے مالک و مولا تو جانتا ہے کہ ایک بار میرے پاس ایک مزدور آیا تھا، اس نے مزدوری کی، مزدوری میں کچھ چاول یہ طے ہوئے، میں نے وہ مزدوری اس کو دینا چاہی، اس نے کسی بات پہ رٹا ڈال دیا، وہ دیے بغیر چلا گیا، وقت گزرتا گیا، میں نے وہ چاول کھیتوں میں ڈال دیے، زمین میں ڈال دیے، اونچی بنی فصل پک کر تیار ہو گئی، اگلے سال پھر اس سے اور زیادہ فصل جو ہے وہ اگائی، حتیٰ کہ فصل میں اتنا جو ہے اضافہ ہوا، میں نے کچھ بکریاں اور گائے بھی خرید لی، ان جانوروں میں بھی اضافہ ہونے لگا، ایک چرواہا بھی رکھ لیا، کئی سال اسی بات میں گزر گئے، آخرکار وہی شخص اتنے سالوں بعد میرے پاس آیا، آ کر مجھے یاد دلانے لگا کہ وہ فلاں وقت جو میری مزدوری تو نے رکھ لی تھی، اللہ سے ڈر اور مجھے وہ میرا حق واپس کر دے۔ اے مولا میں نے اسے کہا تھا کہ یہ ساری بکریاں، ساری گائیں، یہ ساری پونجی کی فصل اور یہ چرواہا یہ سب لے جا، یہ تیری مزدوری ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کا خوف کر، اتنے سالوں بعد میں آیا ہوں پھر بھی میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میرا جو حق بنتا ہے مجھے دے دے۔ میں نے کہا یہ سب تیرا ہے، لے جا۔ اس نے پھر جب مجھے پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ دراصل تیری چھوڑی ہوئی مزدوری سے یہ میں نے کام کیا، اس میں اللہ نے اتنی برکت دی، یہ اسی کا سارا پھل ہے، اس لیے یہ سارا تیرا ہوا، جا لے جا۔ مولا تو جانتا ہے میں نے فقط تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا تھا۔ وہ شخص مجھے دعائیں دیتا ہوا یہ سب کچھ لے کر چلا گیا تھا۔ اللہ اگر تجھے یہ نیکی میری منظور ہے، قبول ہوئی، پسند آئی تو اس چٹان کو راستے سے ہٹا دے۔ حضور فرماتے ہیں جب اس نے بھی وسیلہ پیش کیا، اللہ کی رحمت سے یہ چٹان راستے سے ہٹ گئی، یہ تینوں جو ہے صحیح سلامت باہر نکل گئے۔ وسیلے میں اتنی پاور ہے، وسیلہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔